اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين آمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدني علما. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ ہم اپنے 17 مخارج اچھے سے پڑھ چکے ہیں اور اچھے سے مشق بھی کر چکے ہیں. مخارج الحروف کے سلسلے میں آج ہم حروف قلقلہ کے بارے میں اچھے سے سمجھیں گے اور مشق کریں گے. حروف قلقلہ. سب سے پہلے ہم یہ جانیں گے کہ قلقلہ کے کیا معنی ہیں. قلقلہ کے معنی ہیں آواز کو زائد کرنا، آواز میں جنبش پیدا ہونا یا حرکت پیدا ہونا قلقلہ کہلاتا ہے. اور قلقلہ کرنے کی وجہ کیا ہے؟ قلقلہ کرنے کی وجہ یہ ہے کہ اس کے ذریعے الفاظ بالکل واضح ہو جاتا ہے. اور عربک لہجے میں اسی طرح سے پڑھا جاتا ہے، تو ہمیں بھی اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ قرات کے دوران حروف قلقلہ آنے پر ان کی ادائیگی بالکل ٹھیک طریقے سے کی جائے. حروف قلقلہ 5 ہیں: قاف، طا، با، جیم، دال. ان کو یاد کرنے کے لیے الفاظ میں بھی ترتیب دیا گیا ہے. قطب جدن، قطب جدن. یہ الفاظ حروف قلقلہ کے ملانے سے ہی بنا ہے. قاف، طا، با، جیم، دال. اچھا، یہ بات اچھے سے سمجھنا ہے کہ حروف قلقلہ میں مخارج کا کوئی دخل نہیں ہے. ہم پہلے اچھے سے مخارج پڑھ چکے ہیں. ہمیں پتہ ہے کہ قاف کا مخرج کیا ہے، طا کا مخرج کیا ہے، اسی طرح با، جیم اور دال. ان سب سے بھی ہم اچھی طرح واقف ہیں کہ یہ کس کیٹیگری میں آتے ہیں. جیسے قاف جو ہے حروف لہاتیہ سے تعلق رکھتا ہے، اور طا اور دال حروف نطعیہ سے تعلق رکھتے ہیں، اور با حروف شفویہ، اسی طرح جیم حروف شجریہ سے تعلق رکھتا ہے. تو مخرج میں کوئی تبدیلی نہیں کرنی ہے. حروف قلقلہ کے گروپ میں آنے کے باوجود ان کے مخرج میں کوئی تبدیلی نہیں کی جائے گی. صرف اور صرف ادائیگی میں ایک طریقہ ہے جو ہم ابھی بہت اچھے سے سمجھیں گے بھی اور مشق بھی کریں گے. تو قلقلہ کرتے ہوئے ہم نے ان حروف کو ادا کرنا ہے. اچھا، اب ہم یہ دیکھیں گے کہ قلقلہ کس وقت کرنا ہے. تو جزم جو ہے، جو دال جیسا نشان ہے نا جزم کا، جس کے اوپر آ جاتا ہے تو وہ ساکن کہلاتا ہے. جس حرف کے اوپر بھی جزم ہوگا وہ ساکن ہے. ٹھیک ہے، تو جب حروف قلقلہ ساکن ہوں گے، ٹھیک ہے، اور آیت کے بیچ میں آ رہے ہیں، تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ قلقلہ کرنا ہے.
یعنی قاف طا با جیم دال میں سے کوئی بھی حرف اگر آتا ہے اور وہ ساکن ہے تو آپ نے قلقلہ کرنا ہے. اور قلقلہ کیا کرنا ہے کہ آواز کو اضافی آواز دینی ہے، آواز کو اچھالنا ہے، جنبش کے ساتھ ادا کرنا ہے. ایک مثال میں آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں، جیسے تجری، تجری. ٹھیک ہے، تو یہ ہے قلقلہ کرنے کا طریقہ کہ آواز تھوڑی سی اچھالی جائے گی. حمزہ کے ساتھ حروف قلقلہ کی ادائیگی کرتی ہوں، تو اس سے آپ میرے ساتھ ساتھ دہرائیے گا. سب سے پہلے ہم قوف کی ادائیگی کریں تو حمزہ قوف زبر اق، اق. آواز اچھلتی ہوئی دوبارہ سے واپس آتی ہوئی محسوس ہو رہی ہے نا. اگر ہم اق کرتے ہیں تو قلقلہ نہیں ہوا. قلقلہ کی آواز کو واضح محسوس کیا جا سکتا ہے. اق اور اق فرق ہے نا. تو آپ نے جب مشق کرنی ہے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ آپ کی آواز بھی پلٹ کر واپس آ رہی ہے، اچھلتی ہوئی محسوس ہو رہی ہے. تو اگر ایسا ہے تو آپ کی ادائیگی بالکل ٹھیک ہے. باقی سب حروف کے ساتھ ہم حمزہ کے ساتھ ادا کر کے دیکھتے ہیں. اب، اب، اج، اج، اد، اد، اط، اط، اق، اق. ٹھیک ہے، ان کی ادائیگی کے لیے ایک فارمولا ہے، سمجھیے گا ذرا. ٹکراؤ پلس دوری از اکول ٹو قلقلہ. ٹکراؤ پلس دوری از اکول ٹو قلقلہ. جب حروف قلقلہ کے اوپر جزم ہو تو ان کے نکلنے کی کیفیت، ان کی جو آواز ہے، ہمارا جو مخرج ہے، اس میں کیا ہوگا؟ تصادم ہوگا. تصادم کے معنی ہوتے ہیں ٹکراؤ. ٹھیک ہے، جو مخرج ہم سیکھ چکے ہیں انہی مخرج سے ان کو ادا کیا جائے گا. تو جب ہم آواز نکال رہے ہیں نا تو اس میں کیا ہوا؟ تصادم ہوا، ٹکراؤ ہوا. ٹھیک ہے، جب آواز ٹکرا گئی ہے اس کے بعد تھوڑا سا آپ نے کیا کرنا ہے؟ آواز کو روک دینا ہے، دوری کر دینی ہے، اور پھر آواز دوبارہ ظاہر ہوگی. تو اس طرح کیا ہوگا؟ حروف قلقلہ کا آپ کی جو آواز ہے آپ بالکل اس کو بہتر طریقے سے محسوس کر سکیں گے. اب پہلے آواز کیا ہوئی؟ ٹکرائی آپس میں. ہم نے جو مخرج سیکھا تھا وہ اسی طرح ہم نے با کے مخرج سے اب ادا کیا، لیکن پھر کیا کیا؟ تھوڑی سی دوری بنائی، اپنے جو ہونٹ ہیں ان کو کھولا، اور پھر دیکھیں آواز دوبارہ سے ریپیٹ ہو گئی، اچھل کر واپس آ گئی ہے. تو ہمارا قلقلہ ادا ہو گیا. اب، اب، اج، اد، اط، اق. اس طرح سے ہم آگے دیکھیں گے کہ قلقلہ کی بھی 3 اقسام ہیں. ٹھیک ہے، اب قلقلہ تو ہم نے سیکھ لیا، لیکن قلقلہ میں بھی 3 درجے ہیں جو ہمیں اچھے سے سمجھنے ہوں گے. سب سے پہلے درجے پر جو آتا ہے قلقلہ وہ ہے کمزور قلقلہ. ٹھیک ہے، کمزور قلقلہ، طاقتور قلقلہ، بہت زیادہ طاقتور قلقلہ. یہ تینوں جو ہیں قلقلے کی قسمیں ہیں. آپ کو ان تینوں کو اچھے سے سمجھنا ہوگا. کمزور قلقلہ کیا ہے؟ کمزور قلقلہ یعنی قلقلہ تو ہوگا لیکن بہت زیادہ نمایاں نہیں ہوگا، بہت زیادہ اس میں قلقلے کا اظہار نہیں کیا جائے گا. اور یہ اب ہم کب کرنا ہے؟ ہمیں جب آیت کے بیچ میں کوئی
ہم پڑھنے کے دوران جب ہم دیکھیں گے تو ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ہو گیا ہے کہ حروف قلقلہ آ گیا ہے ساکن کے ساتھ، مطلب جسم کے ساتھ آ گیا ہے، اور اب ہم اس کی ادائیگی کیسے کریں گے؟ یہ تو ہمیں قلقلہ کرنا ہے، تو ہمیں قلقلہ کرنا ہے بالکل ہلکا سا، مائنر سا، بالکل کہ بالکل سیدھا بھی نہیں پڑھنا ہے، ہلکا سا اظہار کرتے ہوئے، قلقلے کا اظہار کرتے ہوئے ہم نے اپنے لفظ کی ادائیگی کرنی ہے۔ مثال میں نے ابھی دی تھی آپ کو، اسی کو ریپیٹ کرتی ہوں، تجری، تجری، تو تجری اگر ہم پڑھتے ہیں سیدھا سا تو یہ غلط ہو جائے گا، ہمیں ہلکا سا اظہار کرتے ہوئے ادا کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ تجری، اور اس میں دیکھیے گا طاقتور قلقلہ تجری، یہ بھی اگر ہم کریں گے تو یہ بھی غلط ہے۔ آیت کے بیچ میں ہمیشہ ہمیں کمزور قلقلہ کرنا ہے۔ اب ہم قلقلے کی دوسری قسم کو سمجھیں گے، طاقتور قلقلہ۔ طاقتور قلقلہ اس صورت میں ہوگا جب ہم اپنی آیت مکمل کر رہے ہیں، یا پھر آیت بڑی ہونے کی صورت میں اگر سانس لیے بغیر ہم آیت کمپلیٹ نہیں کر سکتے تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہم بیچ میں وقف کر لیتے ہیں، جہاں ہمارا سانس ٹوٹنے والا ہوتا ہے ہم اپنا جو ہے اس الفاظ کے اوپر ہم کیا کرتے ہیں؟ وقف کر لیتے ہیں، اور پھر واپس ہم اسی کو ریپیٹ کرتے ہوئے آیت آگے آخر تک پڑھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ دو صورتیں ہیں جہاں آیت کی آخر میں کیا کرنا ہے؟ ہمیں خود ساکن کرنا ہے۔ ہمیں کیا کرنا ہے؟ آیت کے آخر میں جب ہم وقف کرتے ہیں اور وہ ساکن یا مشدد والا حرف نہیں ہے، اور کیا کر رہے ہیں؟ ہم نے ادھر وقف کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ ہم خود ہی وقف کریں گے آیت کے آخر میں اور بیچ میں بھی، تو اس صورت میں ہمیں طاقتور قلقلہ کرنا ہے۔ اس کی مثال سورہ اخلاص سے میں دوں گی آپ کو، جسے قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، احد میں دیکھیے گا آخر میں دو پیش ہیں دال کے اوپر، تو ہم نے کیا کیا؟ وقف کیا خود ہی، اور دال کو ہم نے ساکن کر دیا، ٹھیک ہے؟ جزم نہیں تھا لیکن ہم نے وقف کرنے کے لیے خود ساکن کیا، تو یہاں ہم نے طاقتور قلقلہ کرنا ہے، نہ بہت کم نہ بہت زیادہ۔ اسی طرح تیسری قسم ہم دیکھتے ہیں، بہت زیادہ طاقتور قلقلہ۔ سورۃ اللہب میں پہلی آیت، تبت یدا ابی لہب وتب، وتب، اب دیکھیے گا آپ کہ وتب میں با کے اوپر تشدید ہے، اب ہم وقف کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور مشدد حروف جو آخر میں آ رہا ہے، تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ جب ہم وقف کر رہے ہیں تو بہت زیادہ قلقلہ کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ وَتَب۔ اسی طرح سے ہم نے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ یہ پانچوں حروف قلقلہ میں سے کوئی بھی آئے گا آخر میں اور وہ مشدد ہے، تو ہم نے سب کے ساتھ ہی بہت زیادہ قلقلے کا اظہار کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ کمزور قلقلہ آیت کے بیچ میں حروف قلقلہ میں سے ساکن آنے کی صورت میں کیا جاتا ہے۔ طاقتور قلقلہ جب ہم حروف قلقلہ کو خود ساکن کرتے ہیں، اس وقت طاقتور قلقلہ کرنا ہے، اور بہت زیادہ طاقتور قلقلہ اس صورت میں ہوتا ہے جب حروف قلقلہ مشدد ہوں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا وأحسن الدنیا والآخرہ۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔